افراد بیٹھے ہو، سانس بھی لو تو آواز آتی ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری عبادتیں اس اللہ کے لیے وقف ہیں جس نے دل کو علی، دھڑکن کو حسین اور ہاتھوں کو غازی کے لیے بنائے، جس نے لفظ کن کے آئینے میں بغیر کسی وزیر یا مشیر کے مشورے کے بہت کم سے کم مدت میں ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی طبیعت کے اور ایک جیسی شریعت کے 14 محمد تخلیق فرمائے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے پڑھیں۔ سارا سال پوری بادشاہ کی نوکریاں ہم دیتے ہیں۔ دنیا کے 7 ممالک میں میں نے بادشاہ کی نوکری دی، لیکن پنڈ دادن خان کا سفر سردی اور دھند اور موٹر وے کی پرابلم میں آتے بھی یاد رہتا ہے، جاتے بھی یاد رہتا ہے۔ جس طرح وہ سفر یاد رہتا ہے، اس طرح مجھے آپ بھی یاد رہنے چاہیے۔ میرے پاس اتنا کم وقت ہے، اس میں بہت زیادہ نوکری، مصیبت تھوڑی سی اس طرح موسم کی بھی بنی ہوئی ہے۔ اللہ جناب ساجد نیّر صاحب کا سایہ سلامت رکھے۔ ان کی جتنی بھی سانس لینے والی یہ ٹیم ورک کر رہی ہے، روح رواں ہیں آل محمد کے ذکر کی، مالک انہیں سلامت رکھے۔ سجا کے آل ابا کی محفل، کہا خدا نے سنو فرشتوں۔ منت نہ کروائیے گا، معذرت چاہتا ہوں۔ ممبر تے اللہ دی قسم ہے ادب بھی مک گیا۔ میں شوکت رضا صاحب کے بعد اگر ممبر پر کسی کا احترام کرتا ہوں تو وہ قبلہ ریاض رضوی صاحب ہیں۔ بھائی تصور بھائی جان، اللہ دی قسم مک گیا جائے احترام، پتہ ہی کہیں نہیں، جنہوں 2 ربائیاں آن دیا اٹھ کے استاد شروع ہو جاندے۔ محنت آپ دیکھیے گا، مجھے یہ نہیں کہنا ہے گا اچھا بولنا نہیں، اوتھے چلا جا ایتھے چلا جانا۔ تم نے میرے لفظوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر تجھے لگے کہ تو حدیث کسا کی محفل میں ہے، پھر میں آگے شعر پڑھتا ہوں، ورنہ یہیں سے چھوڑ دوں گا۔ دعا کے لیے آیا تھا اور میں نے لے لی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سجا کے آل ابا کی محفل، کہا خدا نے سنو فرشتو، میں ان کی خاطر یہ میری خاطر، میں ان کا باطن یہ میرا ظاہر۔ سلامت رہے آپ، مولا عزت عطا فرمائے۔ چادر سے ہاتھ نکال، مجھے پتہ چلے تو میری تائید کر رہا ہے۔ اللہ عزت عطا فرمائے۔ سجا کے آل ابا کی محفل، کہا خدا نے سنو فرشتو۔ حضرت صاحب مولا آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ چوتھے مصرے تک میرے ساتھ رہیے گا۔ سجا کے آل ابا کی محفل، کہا خدا نے سنو فرشتو، میں ان کی خاطر یہ میری خاطر، میں ان کا باطن یہ میرا ظاہر، یہ میرے بندے میں ان کا خالق۔ ہاں کوئی تو بندے سمجھا ہے، یہ میرے بندے میں ان کا خالق، میں خود مقدس تو یہ بھی طاہر، جہاں میں مجھ کو ہیں سب سے پیارے، یہی ہے لوح و قلم کے ماہر۔ سلامت رہے آپ، مہربانی مہربانی مہربانی، اللہ عزت عطا فرمائے۔ جہاں میں مجھ کو ہیں سب سے پیارے، یہی ہے لوح و قلم کے ماہر، جہاں میں جن بندوں کے گھر میں جمعرات کے دن حدیث قصہ تلاوت ہوتی ہے، جو ترجمہ سمجھتے ہیں، ترجمے کو جانتے ہیں، ترجمے کو مانتے ہیں، انہیں کہنا لاہور سے ایک چھوٹا سا نوکر آیا تھا، عاصم شمسی اس کا نام تھا، وہ اپنے کلام کو ٹرانسلیشن کی صورت میں ہمیں دے گیا ہے، SMS بنا کے بانٹ دینا۔ فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، 2 دن کی مجلس ہے، کس ذاکر کو آپ نے سنا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، اور کس کو آپ سنیں گے۔ اللہ اور آل محمد سب کی نوکری قبول فرمائے۔ نوکر کی یہ 2 مصرے سن، تجھے کل تک مجلس کا سرور رہے گا۔ میں کروں سجا کے آل ابا کی محفل، کہا خدا نے سنو فرشتو، میں ان کی خاطر یہ میری خاطر، میں ان کا باطن یہ میرا ظاہر، یہ میرے بندے میں ان کا خالق، میں خود مقدس تو یہ بھی طاہر، جہاں میں مجھ کو ہیں سب سے پیارے، یہی ہے لوح و قلم کے ماہر۔ اللہ نے کہا ہے جو ان کے صدقے میں مجھ سے مانگے اسے غموں سے نکال دوں گا، جو ان سے بغض و حسد رکھے گا اسے میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ بسم اللہ لگا رہا یا علی یا علی یا علی علی۔ مہربانی سکار آپ کی کیا بات، مالک عزت عطا فرمائے۔ جو ان کے صدقے میں مجھ سے مانگے اسے غموں سے، بولو پیچھے والا مجمع، اسے غموں سے
نکال دوں گا جو ان سے بغض و حسد رکھے گا، اسے میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ ولا فلک یسری ولا بحر یجری الا محبت حاضر ہؤلاء خمستی۔ اللہ کہہ رہا ہے انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے، آئے سلامت رہے آپ، انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے۔ بھائی بیٹھیے گا، مہربانی کیجیے گا۔ انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے، انہی کی خاطر ہے دھرتی امبر، انہی کی خاطر سجائے تارے، انہی کی خاطر ہے دھرتی امبر، انہی کی خاطر۔ میں کدی نہیں آکھیا تانوں اردو سمجھ نہیں آئی، شعر سمجھ نہیں آیا، علی کسی جاہل بستی میں نہیں بستا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے، انہی کی خاطر ہے دھرتی امبر، انہی کی خاطر سجائے تارے۔ اللہ کرے میرا عقیدہ تیرے ساتھ ملے۔ انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے، انہی کی خاطر ہے دھرتی امبر، انہی کی خاطر سجائے تارے۔ تمام نبیوں کے بعد میرے ہیں مشکلوں میں یہی سہارے، جنہیں ہے پڑھتا قرآن میرا دراصل وہ ہیں یہی سپارے۔ سلامت رہیں آپ جئیں، سلامت رہیں، کیا روحانیت ہے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ انہی کی خاطر جہاں بنایا، انہی کی خاطر فلک کنارے، انہی کی خاطر ہے دھرتی امبر، انہی کی خاطر سجائے تارے۔ تمام نبیوں کے بعد میرے ہے مشکلوں میں یہی شاباش یہی سہارے، جنہیں ہے پڑھتا قرآن میرا دراصل وہ ہیں یہی سپارے۔ جو اس کے در کو جلانے آیا، حشر میں میرا جوابی ہوگا، وہ جس سے راضی بطول ہوگی وہی نبی کا صحابی ہوگا۔ سلامت رہیں، آپ کی کیا بات، آپ کی کیا بات، مہربانی سارے ہاتھ چاؤ بطول دی تائید واسطے۔ اے علی آپ جئیں شاباش، اے علی مہربانی آپ جئیں جی، بہت شکریہ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ جو اس کے در کو جلانے آیا، حشر میں میرا جوابی ہوگا، وہ جس سے راضی بطول ہوگے وہی نبی کا صحابی ہوگا۔ بھائی تصور، عاصم کو اس چاند سے غم کی خبر ملی۔ مجھے ساجد نیّر صاحب نے لاہور کے سفر سے لے کے یہاں تک بتایا کہ ہمارے اس بزم میں 30 سے 40% اہل سنت بھائی ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عاصم کو اس چاند سے غم کی خبر ملی، اس ماہ میں جہان سے زہرا بھی چل بسی۔ چل ہائے نہیں نکلی تیرا ہاتھ تو سینے میں آئے۔ تصور بھائی، ہم دونوں سید ایک دوسرے کو چلو پرسہ دیتے ہیں، جو امتی آئے ہم ان کا مکروز ہیں۔ بابا ریاض شاہ جی، عاصم کو اس چاند سے غم کی خبر ملی، اس ماہ میں جہان سے زہرا بھی چل بسی۔ بعد نبی بطول کی مشکل تھی زندگی، تسبیح بھی دائیں ہاتھ سے زہرا نہ پڑھ سکی۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ عزت عطا فرمائے۔ تسبیح بھی دائیں ہاتھ سے، میں گل کرنی ہے تیرے جگر چوں، ماتم میں بطول آنا چاہیے ہے۔ تسبیح بھی دائیں ہاتھ سے زہرا نہ پڑھ سکی، کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بچوں کے سامنے۔ شاباش شاباش شاباش، گریہ تیرا بلند ہونا چاہیے۔ بطول کے ماتم میں بیٹھا ہے، حسنین کی یتیمی، او دھیاں دے پردے ہون، او دھیاں دے پردے ہون۔ شاباش، ہاں میں پھر پڑھتا ہوں میرا محسن۔ اسی طرح رونا چاہیے حسنین کی یتیمی میں۔ کہتی تھی سیدہ کہ کوئی آئے سامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے۔ ظالم نے مجھ کو مارا ہے، بچوں کے سامنے تیرے رونے رلانے کے لیے بھی پڑھ رہا ہوں۔ ذاکر کہتے تھے رونے رلانے، میں کہہ رہا ہوں رونے رلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کے سے کم نہیں ہے، مجھے اس کی قسم ہے
دربار سے آنے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک بطول حسنین سے منہ چھپاتی رہی ہے۔ تو نہیں رو سکا، تیرا مقدر ہے، آج سے بڑی شب دکھا، میں جب مصائب پڑھوں تو روئے، او دھیاں دے پردے ہوں، او دھیاں دے پردے ہوں۔ دربار سے آنے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک بطول بچوں سے منہ چھپا پاتی رہی ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے مستحدہ۔ 30 سیکنڈ گن کے سن، میں گیا قبلہ ریاض جی صاحب، مائیں سب کو پیاری ہوتی، اولاد سب کو پیاری ہوتی، اللہ نہ کرے کسی بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کو مارے۔ میں خمسہ پڑھ رہا تھا مولا عباس کے حرم پر 40 میں، امام حسین ٹی وی پر، وہاں ایک علامہ بلال کاظمی صاحب تھے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا مولا حسن کی آج آپ نے شہادت پڑھی۔ میں نے بادشاہ حسن کی شہادت پڑھی، پڑھ کے ہم ہوٹل میں اکٹھے ہو کے فندق کے فضا میں ہم اکٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا شمس صاحب آپ نے مولا حسن کی شہادت نہیں پڑھی، آپ نے مولا حسن کا دکھ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا قبلہ جو مجھے آتا تھا پاکستان کی کتب سے لے کے وہ میں نے پڑھ دیا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے ایک بندے نے حسن کی شہادت پڑھی اور گھر جا کے سو گیا، اس کی خواب میں تیروں بھرا جنازہ حسن کا آ گیا۔ میرا تیرا وعدہ رہا تو گھر تک جاتے روئے گا، اگر تجھے سمجھ آ گئی، اس کی خواب میں تیروں بھرا جنازہ حسن کا آ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا بطول کے بیٹے کے کہیں سینے میں تیر تھے، کہیں گردن میں تیر تھے، نہیں آیا ماتم تیرا مقدر ہے، کہیں بازو میں تیر تھے، کہیں ٹانگوں میں تیر تھے، کہیں سر میں تیر تھے۔ میں نے کہا مولا کیا مصائب نہیں پڑا؟ فرمایا تو نے میری مصیبت تو نہیں پڑی نا؟ کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا حسن بادشاہ تیری کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میں ان آنکھوں سے دیکھتا رہا لوگ میری ماں کو مارتے رہے۔ ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے۔ حسن کہتا ہے میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے لوگ میری ماں کو مارتے رہے، ہم دونوں بھائی منتیں کرتے رہے اور ننھے ننھے ہاتھ باندھ کرتے رہے، نہ مار اس کے چھڑانے والا نہیں ہے، اور نہ مار اس کی بیٹیاں ڈر گئی۔ وسع عالم اللہ سے سامعین گرامی، قبل ازیں کہ میں قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب کو دعوت خطاب دوں، مختصراً 2 اعلانات سماعت فرما لیں۔ 24 اور 25 رجب المرجب امام بارگاہ کاظمیہ ٹوبہ میں مجلس رضا برپا